حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور انہیں اللہ کے نیک بندوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جو معلومات ہمیں مختلف روایات سے ملتی ہے وہ بہت ہی اہم اور سبق آموز ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تھا اور انہیں اللہ کی طرف سے بہت سی خصوصیات اور معجزات دیے گئے تھے۔ آپ کا نام قرآن میں ادریس ہے، لیکن بعض تفاسیر میں آپ کو اخنوخ بھی کہا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی شخصیت اور تعلیمات۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا اور ان کی دعوت کو قبول کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک عظیم پیغمبر اور حکیم تھے جنہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے بارے میں علم دیا اور انہیں ظلم، جاہلیت اور برائی سے بچایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو اخلاقی اور روحانی بہتری کی تعلیم دی اور ان کی حکمت اور تدبر سے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا معجزہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ایک اہم معجزہ یہ تھا کہ اللہ نے انہیں بہت زیادہ علم اور حکمت عطا کی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ ایسی خصوصیات بھی عطا کی گئی تھیں جن کی مدد سے اپنے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کیا اور انہیں زندگی کی بہتر راہوں کی طرف رہنمائی فراہم کی۔ آپ کو علم، طب، علم نجوم، علم فلکیات اور مختلف سائنسی علوم میں مہارت حاصل تھی۔ 4 اگست صبح کے 6:26 حضرت ادریس علیہ السلام کا ایک اور معجزہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت کے بعد زندہ اٹھانے کی اجازت دی۔ یہ واقعہ ایک بہت اہم سبق ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق کچھ بھی ممکن ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جسمانی طور پر بھی بہت طاقتور بنایا گیا تھا اور اللہ کی رضا میں کام کرنے کی کوشش کرنے والے انبیاء کے عظیم نمونے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا پیغام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں کچھ اہم پہلو ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں۔ 1. علم کا حصول۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے علم کا بہت بڑا مرتبہ حاصل کیا اور اپنی قوم کو اس کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ علم انسان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے اور اس کا استعمال انسان کی روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ 2. صبر اور استقامت۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہت زیادہ صبر اور استقامت دکھائی۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین کا راستہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ پر ایمان اور صبر سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ 3. اللہ کی رضا کے لیے جدوجہد۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دی۔ ان کی زندگی میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ 4. عاجزی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی ساری حکمت و علم کو اللہ کی عطا سمجھا اور ہمیشہ عاجزی اور انکساری اختیار کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا رفع۔ 4 اگست صبح کے 6:26 حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں ایک اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں موت کے قریب آنے کی علامت دی تو حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے حکم سے آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں ذکر نہیں آیا، لیکن مختلف اسلامی روایات میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر بلند مقام پر فائز کیا کہ وہ دنیا میں زندہ نہ تھے، بلکہ اللہ کی رضا میں اس قدر لگے ہوئے تھے کہ انہیں دنیا سے اٹھا کر آسمانوں میں بلایا گیا۔ آپ کا رفع اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کا راستہ اختیار کرنے والے کبھی بھی ہار نہیں سکتے اور اللہ اپنی رحمت سے ان کی محنت کا صلہ دیتا ہے۔ قرآن میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ایک مختصر انداز میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وے ازوارفن الوت اب درنسے نیا وینے سے دنالف نو ابن عالف۔ مریم 56۔ اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ سچے اور نبی تھے۔ یہ آیت حضرت ادریس علیہ السلام کی صداقت اور نبوت کی گواہی دیتی ہے اور ان کی زندگی کو ایک مثال کے طور پر پیش کرتی ہے۔ نتیجہ 4 اگست صبح کے 6:27 حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات پر غور کریں تو ہمیں یہ اہم نکات ملتے ہیں جو آج بھی ہماری زندگیوں میں کارگر ثابت ہو سکتے ہیں۔ 1. علم کا حصول۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم پہلو علم کی تلاش تھی۔ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کیا اور اسے اپنی قوم کے فائدے کے لیے استعمال کیا۔
آج کے دور میں بھی علم انسان کو کامیابی کے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ علم کا حصول ضروری ہے تاکہ انسان اپنی زندگی میں بہتری لا سکے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بن سکے۔ 2 صبر اور استقامت۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی ہدایت دینے کے لیے سخت حالات کا مقابلہ کیا۔ اللہ کی طرف سے آنے والی مشکلات کے باوجود اپنے ہمت نہ ہاری اور لوگوں کو اس راستے پر چلنے کی کوشش کی جو اللہ کے نزدیک صحیح تھا۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر انسان کسی مقصد کے لیے کوشش کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ 3 تقوی اور پرہیزگاری۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری کی اہمیت کو سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری اور کسی بھی گناہ سے بچنے کی کوشش کی۔ اس بات کی تعلیم ہمیں بھی ملتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں تقوی کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے قریب جا سکیں۔ 4 اگست صبح کے 6:27۔ 4 روحانیت۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے روحانیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور اللہ کے ساتھ قربت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف دنیاوی کامیابی نہیں ہے بلکہ روحانی ترقی اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے معجزات۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی معجزات دیے گئے تھے جن کی مدد سے انہوں نے اپنی قوم کو ہدایت دی۔ ان معجزات میں علم اور حکمت کی عطا، قدرتی طاقتیں اور دیگر بہت ساری اللہ کی طرف سے دی گئی خصوصیات شامل تھیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور ان کے دلوں میں ہدایت کے لیے اللہ کے پیغامات ڈالے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا رف۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا